الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب سمعوا وہ سنتے ہیں، اذا لگ گیا، سمعوا جو ہے وہ ماضی کا آ گیا ہے نا، ماضی سمعوا سمعا سمعوا، لیکن آگے اذا آ گیا اس لیے ہم اس کا معنی کیا کر رہے ہیں، مضارع میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اذا کی وجہ سے۔ اور جب وہ سنتے ہیں ما جو انزلہ نازل کیا گیا، کیا لگ گیا یہ مجہول، جو نازل کیا گیا الی الرسول رسول کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک بات اور دھیان دیجیے گا، الا حرف جر ہے، حرف جر کس کو کہتے ہیں، پریپوزیشن کو، الا الا بی لی من فی عن ما، ہے نا۔ تو یہ سب جب ان کے بعد والا کوئی ورڈ آتا ہے نا، اس کے نیچے زیر لگ جاتا ہے، الا رسول، رسول کی طرف، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی زیر آئے گا جب بھی ہمارا حرف جر آئے گا، اس کے بعد جو بھی ورڈ آئے گا وہ زیر میں آئے گا، اس بات کا بھی دھیان دیتے ہوئے چلیں۔ اور کیا دھیان دیتے ہوئے چلنا ہے کہ ما جب آئے گا نیگیٹو میں تو زیادہ تر کس کے لیے آئے گا، ماضی کے لیے، اور لا جو آئے گا وہ مضارع کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا الی الرسول رسول کی طرف، ترا آپ دیکھتے ہیں، وہی آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھوں کو، ترا کیا ہے یہ مضارع ہے، یہ ہے نا، آپ دیکھتے ہیں اعینہم ان کی آنکھیں، تفیدو بہ رہی ہیں، فازا یفیزو مطلب بہنا، ٹھیک ہے نا، بہ رہی ہیں یا بہ پڑتی ہیں، من الدمعی آنسوؤں سے، من مطلب سے، دم آنسوؤں سے، مما اس سے جو، عرفو انہوں نے پہچان لیا، عرفا عرفو کیا ہے یہ ماضی، انہوں نے پہچان لیا، من الحق کی حق کو، سچ کو، یقولون وہ سب کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا تو ہمیں لکھ لے، فا مطلب تو، اکتب کیا ہے ہمارا امر، نہ ہمیں، تو لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین ساتھ گواہوں کے، گواہی دینے والوں کے، شاہد کیا ہے ہمارا فاعل ہے اور فاعل جمع، شاہدین گواہوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، شہادت دینے والوں کے ساتھ۔ جب مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، پریشان ہو گئے تھے وہ قریش مکہ کے ظلم اور ستم سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ اس مشورے پر 11 حضرات ملک حبشہ پہنچے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی شریک تھی، اور ان کے بعد پھر حضرت جعفر بن ابو طالب کی نگرانی میں اور بھی مسلمان آئے، ان کا ایک بڑا قافلہ آیا اور اس کے اندر بھی 82 مرد شریک تھے۔ یہ سب حبشہ پہنچے۔ حبشہ پہنچنے کے بعد یہ سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن مکہ والوں کو تو بے چینی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مسلمان اور سکون سے رہے، اب تو ہم انہیں وہاں بھی سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے اپنا ایک میسنجر، ایک قاصد حضور پاک ان کے جو وہاں کا نجاشی تھا اس کے پاس بھیجا، اس کا جو بادشاہ تھا نجاشی تھا، اس کے پاس ایک اپنا قاصد بھیجا اور بہت سارے توپوں کے ساتھ بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا سوچا کہ ہم وہاں کے بادشاہ کو بھڑکائیں گے تاکہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دے، ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں کو وہاں پہ نہیں بیٹھنے دیں گے، ہمیں وہاں سے بھی نکلوانا ہے ان کو۔ بہرحال جب وہ نجاشی کے پاس وہ قاصد پہنچا اور سارا معاملہ بتایا کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دو، تو نجاشی جو تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے بھیجا تھا وہاں پر حبشہ کہ حضور پاک نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ نہ تو ظلم کرتا اور نہ ہی ظلم کو پسند کرتا، اس لیے لہٰذا تم وہاں چلے جاؤ، وہاں وہ ظلم نہیں کرے گا تمہارے اوپر، ٹھیک ہے۔ نجاشی نے جب وہ آیا میسنجر، اس بات پر سب مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا لیا، ٹھیک ہے، اور کہا، صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے اپنے نبی کا کلام سناؤ۔ اس وقت صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ قرآن پاک کا کون سا حصہ سنایا جائے، آپس میں سوچنے لگے اور کون سی چیز بتائی جائے۔ معاملہ یہ طے پایا کہ ہم جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے، چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس پر انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں سن کر اس نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، فوراً بول اٹھا کہ یہ تو وہی روح بول رہی ہے جو مسیح میں بول رہی تھی۔ پھر نجاشی اور اس کے ساتھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح اس نے 70 نو مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ یعنی جب
صحابہ کرام مکہ جا رہے تھے واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائزہ لینے، ان کو بتانے اور ان کو بھی بلانے وہاں پر کہ وہاں چلیں. تو جب وہ ان کے ساتھ نجاشی نے سارے عیسائیوں کو جو نیو کنورٹڈ مسلم تھے ان کو بھی بھیجا تاکہ تربیت ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں. تو ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا، جیسے ہی قرآن پڑھتے ان کے آنسو نکل پڑتے. قرآن مطلب سنتے ہی آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلتے. بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھی تو اس کو سن کر بھی ان کے آنسو بہ نکلے اور فوراً بول اٹھے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. یا اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے کر آ گئے تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے. لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جب قرآن سنتے ہیں تو ہم کوئی کیفیت نہیں آتی، اندر کوئی ایسی فیلنگ اور جذبات نہیں آتے، کچھ اندر ہمارے بدلاؤ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ معنی نہیں پتا ہوتے. جب تک ہم قرآن کی روح کو نہیں سمجھیں گے نا، جو جس ٹیکسٹ میں وہ لکھا ہوا ہے اس کو نہیں سمجھیں گے نا، تب تک وہ اتنا اثر نہیں کرے گا دل پر جتنا ان لوگوں کے کرتا تھا. آنسو بہ نکلتے تھے. حضرت ابو بکر کے بارے میں سنا ہے نا، ایک بار نماز پڑھ رہے تھے تو اتنا روئے کہ آس پاس کے لوگ بھی رک گئے ان کی قرأت سن کر کہ وہ اتنا روئے کہ آس پاس بھی ان کی رونے کی کیفیت کا اثر ہونے لگا. ہمارے ساتھ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں قرآن نہیں آتا، ہمیں اس کے معنی نہیں آتے. لیکن یقین کریں جب آپ محنت کریں گے اور اچھے سے محنت کریں گے، جب آپ کو ایک ایک ورڈ سمجھ میں آنے لگے گا نا، جب آپ اس کو پڑھیں گے قرأت کے ساتھ، پھر دیکھنا آپ کے کیسے آنسو بہ نکلیں گے. اور واقعی میں آپ کے آنسو بہ نکلیں گے اس قرآن کی، جتنا رعب ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. وما اور کیا ہے، لنا ہمیں، لا نؤمنو کہ نہیں ہم ایمان لائیں گے، باللہ اللہ پر، یعنی ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے. وما اور جو جاءنا آ گیا ہمارے پاس، من الحق حق میں سے، وَنَطْمَعُ اور ہم امید رکھتے ہیں، میم عین تما کس کے لیے آتا ہے؟ امید کے لیے. اور ہم امید رکھتے ہیں ان کے یدخلنا داخل کرے گا ہمیں، مضارع، ربنا ہمارا رب، ما القومی ساتھ، ما مطلب ساتھ، قومی اس قوم کے جو صالحین نیک ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم کیوں نہیں مان لائیں گے، جبکہ ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صالحین کے ساتھ داخل کرے گا. یہ ان کا اپنا ایمان تھا، یعنی وہ اتنا پکا ایمان لے کر آ گئے تھے. فَأَصَابَهُمْ ایسے لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کے آنکھوں میں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، قرآن کو سن کر آنسو بہ نکلتے ہیں، اس پر رو پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر غور اور فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور اور فکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ فَأَصَابَهُمْ تو بدلے میں دیا انہیں، ثواب سے بنائے ثواب بدلہ دینا، ثواب دینا، تو بدلے میں دیا انہیں اللہ نے، بما اس وجہ سے، جو قالو انہوں نے کہا. کیا کہا تھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لائے میں گواہوں کے ساتھ لکھ لے. اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں کیا دیا؟ جنات باغات، تجری جاری ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے، محسنین احسان کرنے والوں کا. اپنا ایک ٹائم بنا لیں، مقرر ٹائم بنا لیں. ٹھیک ہے. کوئی سا بھی وقت، رات کو، تہجد کا، صبح کا وقت جس میں آپ کو سکون اور شانتی ہو، تھوڑا سا قرآن پر غور اور فکر کریں اور اللہ کی یاد میں اپنے آنسو بہائیں. پھر دیکھیے گا کہ آپ کی ایمان کی کیا کیفیت ہوگی. آپ کو ایمان کی حلاوت ملے گی. حلاوت کسے؟ چاشنی، مٹھاس. چاشنی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتی ہے مٹھاس، ایک ہوتی ہے چاشنی. چاشنی بہت میٹھی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ ہوتی ہی چاشنی ہے، میٹھی ہوتی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں قرآن ایمان کی حلاوت آپ کو ملے گی. اللہ تعالیٰ کے لیے آنسو بھائیے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتے ہیں. تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں. جتنی بھی شکایتیں اللہ تعالیٰ سے کریں، جتنی بھی برائیاں کرنی ہیں جی بھر کے، جس کی بھی برائیاں کرنی ہے، سارے دل کے حال کہہ ڈالیں اللہ کے سامنے، کسی کو نہ چھوڑیں، سب کی برائیاں کر ڈالیں. جس کی بات آپ کو بری لگ رہی ہے سب کی کہہ ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھیں، اس کے سامنے آنسو بہائیں، کوئی بھی وقت نکالیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو ایمان کی حلاوت ملے گی. ایسے لوگوں کے لیے باغات ہیں جس کے آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کے. ٹھیک ہے. یہ سوچئے اب مجھے قرآن میں گھسنا ہے، اب مجھے اس کو پڑھ کے بس سمجھ میں آنا چاہیے، اس کے پیچھے جنون لے کر آ جائیے بس اپنے اندر. اگر جنون آ گیا نا آپ کے اندر تو آپ کر پائیں گے، اور جب تک وہ چیز نہیں آئے گی نا پھر تو ایسی ٹال مٹول ہوتی رہے گی، کل کر لیں گے اور پرسوں کر لیں گے، ہے نا.
اب اس کے اگینسٹ وہی بات جنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر دوزخیوں کی بات کری، جیسے اللہ تعالیٰ کا انداز ہے قرآن کا، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفرو، کفر کیا، الذین کیا کیا، اسم موصولہ جو میں نے آپ کو کل کرائے تھے نا موصولہ، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرو، کفر کیا ماضی، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا ماضی، بیااتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم آگ والے، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بھی کیا گیا الذین اس میں موصولہ، الذین اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا نہیں تم حرام کرو، یہ کیا گیا لا لگ گیا نیگیٹو میں چلا گیا، نہیں تم حرام کرو، امر آ گیا نیگیٹو والا، نہیں حرام کرو طیبات پاکیزہ چیزیں ماں جو حلال کی اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا اور نہیں ہاں تعتدو تم زیادتی کرو، زیادتی تعتدو حد سے بڑھنا، زیادتی کرنا، تجاوز کرنا، اور نہیں تم حد سے بڑھو، ان اللہ بے شک اللہ لا یحبو نہیں محبت کرتا، نہیں وہ پسند کرتا، معتدین حد سے بڑھنے والوں سے، فاعل آ گیا حد سے بڑھنے والوں سے وہ محبت نہیں کرتا۔ اب اس کے بارے میں شان نزول ترمذی شریف میں آتا ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میری مردانہ خواہشات میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، مطلب نفسانی خواہشات میرے اندر پیدا ہو جاتی ہیں گوشت کھانے کے ساتھ ہی، اس لیے میں اپنے اوپر گوشت حرام کر رہا ہوں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہیں حرام کرو پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی، جو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کر دی اس کو زبردستی اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہو، اور حد سے مت بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ حد سے بڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بعض صحابہ نے عہد کیا کہ ہم روزانہ دن میں روزے رکھیں گے اور رات میں عبادت کریں گے، اور گوشت یعنی چکنائی کا استعمال نہیں کریں گے، اور عورتوں سے دور رہیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر انہوں نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو، کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی، مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی کھاتا ہوں، بس جو بھی میرے طریقوں کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی نے جو طریقہ بتایا اس سے آگے کرنا، یہ حد سے بڑھنا ہوا نا۔ روز روزے رکھنا، روز روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں بچے گی، ہم کمزوری آ جائے گی اور ہم پھر مزید عبادت بھی نہیں کر پائیں گے، پھر بڑھاپے تک نہیں چل پائیں گے ہم۔ اس کے لیے کیا ہے کہ روزے بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، رات کو سو بھی، کیونکہ نبی کے لیے بھی کیا تھا، نبی نے ساری رات عبادت کری تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آخری کی سورہ مزمل یا مدثر میں ہے کہ ساری رات نہیں، دن رات کا کچھ حصہ سو لو اور کچھ حصے میں عبادت کرو، ہے نا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ہر وقت عبادت نہ کریں، ہم وہ راستہ اختیار کریں جو آسانی کا ہو اور جو ہمیشہ کا ہو، ٹھیک ہے نا۔ آگے وَكُلُوا اور کھاؤ مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے تمہیں رزق دیا، رزقکم رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلالن حلال، طیبن پاکیزہ، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو انتم تم بھی اس پر مؤمنون ایمان رکھتے ہو، ایمان لانے والے ہو، مومن ہو، ٹھیک ہے نا۔ کھاؤ اور پیو کیا حلال اور پاکیزہ، ہمیشہ حلال کے ساتھ کیا آتا ہے پاکیزہ، کیونکہ کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن پاکیزہ نہیں ہوتی، تو اب ہمیں کھانے پینے پہ یہ غور و فکر کرنا ہے کہ کون سی چیز پاکیزہ ہے۔ میرے حساب سے تو جو پیکٹ والے جوس ہوتے ہیں نا اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا پیکٹ کے اندر کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں ڈھکن کھولا پی لیا، یا پائپ لگایا اسٹرا لگایا پی لیا، یہ نہیں پتا اندر کیا پتا چھپکلی کا کچھ پڑا ہوا ہو یا کوئی کیڑا مکوڑا پڑا ہو یا فنگس ہو، تو اس لیے پاکیزہ چیزیں کھانی پینی چاہیے، کوشش کریں کہ ہم پاکیزہ کھائیں پیئیں جو صفائی سے بنی ہو۔ لا یؤاخذکم، لا نہیں، یؤاخذو اخذہ سے بنا ہے، اخذہ مطلب پکڑنا، اور یؤاخذو مضارع ہو گیا، یہ نہیں پکڑے گا تم کو،
نہیں پکڑے گا تم کو اللہ باللغوی، لغو پر، لغو کیا؟ فالتو، لغو کیا؟ ایکسٹرا، زائد، فالتو، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ایمان قسم، کس کے لیے آتا ہے ایمان؟ قسم کے لیے، ایمان نہیں ہے یہ، ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں پکڑے گا اللہ لغو پر تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذ وہ پکڑے گا، مضارع کم تمہیں، بما اس پر جو عقدتم مضبوطی سے باندھا تم نے، عقد، عقد میں نے پہلے بھی بتایا تھا کس کو کہتے ہیں؟ گرا کو، مضبوطی سے باندھنے کے لیے آتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ مضبوطی سے باندھا تم نے، ایمانا قسمیں، فکفارتہ، فا مطلب تو، کفارتہ اس کا کفارہ ہے، اطعام کھانا کھلانا، اطعام کس کے لیے آتا ہے؟ کھانا کھلانا، طعام مطلب کھانا، عشرتی 10 مساکینہ مسکینوں کا، 10 مسکینوں کا، من اوسطی اوسط درجے کا، اوسط درجہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ہم کھاتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں، مطلب درمیانہ، جیسا ہم کھاتے ہیں ویسا، یہ نہیں کہ ہم خود تو اچھی اچھی چیزیں کھائیں اور ان کو کھلا دیں سوکھی روٹی، ہے نا؟ یا تو جو ہم کھاتے ہیں وہ، ماں جو، تطعمونا جو تم سب کھاتے ہو، تطعمونا مضارع تم سب کھاتے ہو، نہیں تطعمونا تم سب کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والے کو، اطعام سے نا کھانا کھلانا، تطعمونا تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، اہل سے بنائیے، اہلی گھر والے، یا او یا کسوتہم کپڑا پہنانا انہیں، کسوتو کپڑا پہنانا انہیں، یا تحریرو آزاد کرنا، رقبتن ایک گردن کا، ایک غلام، فمن تو جو کوئی لم نہیں یجد پائے، فصیامو تو وہ روزے رکھے، سلاستی 3 ایام دن کے، ذالکہ یہ، کفارتو کفارہ ہے، ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا جب، حلفتم تم قسم کھاؤ، حلف کہتے ہیں قسم کھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک اور جگہ حلف آئے گا وہ میں بتاؤں گی کیا ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ حلف مطلب قسم کھانا، جب تم قسم کھاؤ، وحفظو واہ مطلب اور، احفظو حفاظت کرو، امر ہے یہ، اور حفاظت کرو، ایمانکم اپنی قسموں کی، کذالک اسی طرح، یبینو بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیتی ہی اپنی آیتوں کو، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر ادا کرو، شکرا یشکرون، اس میں قسم کی بات ہو رہی ہے، نہیں پکڑے گا اللہ تمہاری لغو قسموں پر، اور لیکن وہ پکڑے گا اس پر جو تم نے مضبوطی سے قسم کھائی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کی قسم تم نے یہ کر لیا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہر بات پہ اللہ کی قسم، اس کی قسم، اس کی، کچھ تقیہ کلام ہوتا ہے، تو جو تقیہ کلام ہوتا ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے، لیکن جو خاص طور سے قسم کھائی ہوئی ہوتی ہے اور وہ قسم ہم توڑ دیں تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اب جیسے اس کے بارے میں سنیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو قسم کھانا ہو وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا خاموش رہے، متفق علیہ، مطلب یہ ایسی جس میں جو حدیث سب میں آتی ہے وہ متفقہ، یعنی اتفاق سب کا، جو ساری کتابوں میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متفق علیہ، ٹھیک ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قسم کھانی ہو وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا خاموش رہے، یعنی اگر وہ سچا ہے اور مجبوری پڑ گئی اور مجبوری میں کھانی پڑ رہی ہے تو صرف اللہ کے نام کی کھائے، جیسے مان لو عدالت ہے، عدالت میں اگر قسم کھلوائیں اور وہ سچا ہے تو کس کی قسم کھلانی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، ماں کی، بہن کی، بھائی کی، شرک، سمجھ رہے نا؟ تو کسی اور کی قسم نہیں کھانی، اور بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ کسی کی قسم نہیں کھایا کرتے ایسے، یعنی اس نے شرک کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ اپنی ماں کی، نہ شریکوں کی، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو، ٹھیک ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم بھی ہم کھاتے ہیں نا، قسم سے ایسا ہوا ہے لیکن نہیں ہوا ہوتا تو لوگ کھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان تقیہ کلام کے طور پر کہتا ہے، یہ لغو قسم ہو گئی۔ جو تقیہ کلام ہوتا ہے جو زبان پہ لوگوں کے چڑھ جاتا ہے اور وہ اترتا نہیں ہے، وہ کیا ہو گئی؟ لغو قسمیں۔ ایک ہوتی ہیں ارادی قسمیں جو ارادے سے کھائی جاتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین منعقیدہ۔ جو ارادی قسمیں ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ یمین منعقیدہ۔ یہ ایک قسم کی قسم ہوتی ہے، یعنی میں فیوچر میں کام کرنا یا نہ کرنا،
ٹھیک ہے, فیوچر میں یہ کروں گی یا نہیں کروں گی اس کی قسم ہوتی ہے یہ, ٹھیک ہے. اور ایک قسم کھائی جاتی ہے ہینڈ ٹو ہینڈ, جو ہینڈ ٹو ہینڈ کام کرنے کی, ہاں قسم سے ابھی کر رہی ہوں, ہاں قسم سے ہو گیا. ہینڈ ٹو ہینڈ کی جو قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غبوس قسم. لیکن پکڑ جو ہماری لغو قسم ہوتی ہے اور اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی, باقی قسم جو ہوتی ہے یمین منعقیدہ, اس پہ پکڑ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جو ہینڈ ٹو ہینڈ کھائی جاتی ہیں یا جو ہم فیوچر کے کام کرنے کی کھائیں گے اس پر پکڑ ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہہ دیا تو اس نے قسم کو نہیں توڑا. اگر بھول چوک ہو گئی اور مجبوری آ گئی تو اس کا کفارہ بھی نہیں ہے. مطلب کہ مان لو میں پوری کروں گی انشاءاللہ, میں یہ کام کروں گی انشاءاللہ, میں نے کہہ دیا, قسم کھائی اور انشاءاللہ کہہ دیا, مطلب اب میں اپنی قسم پوری کروں گی. لیکن مان لو وہ وقت آنے سے پہلے میں مر گئی یا پھر کوئی مجبوری ہو گئی, قسم ٹوٹ گئی, تو لیکن میرا ارادہ تھا کیونکہ میں نے انشاءاللہ بولا اور میرا پکا ارادہ تھا, میں نے جھوٹ موٹ میں نہیں بولا, تو پھر اس کا کفارہ بھی نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ارے ہاں اگر ہم بھول گئے, مان لو مجھے اس وقت یہ کام کرنا ہے, میں کروں گی, ٹھیک ہے, لیکن میں بھول گئی, قسم کھا کر میں نے کہا کہ میں یہ کروں گی اور شیطان نے بھلوا دیا, تب کیا ہے, اس قسم کا بھی کفارہ نہیں ہے, اس کی پکڑ نہیں ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے بھی حدیث کیا آتی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت سے بھول چوک اٹھا لی گئی, مطلب بھول چوک معاف کر دی گئی. جیسے بھول میں ہم روزہ رکھا ہوا ہے پانی پی لیں تو معاف ہے نا وہ, یا کھانا کھا لیں. نیکی کے کاموں کو نہ کرنے کی قسم کھانا اس پر کفارہ نہیں ہے, یعنی اس کو توڑ دینا ہی چاہیے. جیسے اگزامپل, میں روزہ نہیں رکھوں گی, میں صدقہ نہیں دوں گی, اگر قسم کھا لی تو اس کو توڑ دو. ایک تو پہلی بات تو یہ اچھی قسم نہیں ہے نیکی کے کاموں کو نہ کرنے کی, ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ پر قسم ڈالے تو آپ اس کی قسم پوری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر ہمارے حد میں ہو پوری کرنا تو اسے پوری کرنی چاہیے. جیسے ایک دفعہ ایک عورت نے دوسری عورت کو کھانے کے لیے کچھ کھجوریں دی, اس نے کچھ کھا لی تو پہلی نے اس پر قسم ڈال دی کہ باقی بھی کھاؤ, لیکن اس نے انکار کر دیا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کی قسم پوری کرو, بے شک اس کا گناہ اس پر ہوگا جو قسم پوری نہ کرائے. ٹھیک ہے, یعنی اگر کسی نے قسم ڈالی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پوری کروائیں ہم, اگر ہمارے حد میں ہوں تو, ٹھیک ہے نا. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انما بے شک خمر شراب, اور خمر سے ہی کیا بنا ہوتا ہے, خمر کو ہم خمر کیوں کہتے ہیں, شراب کیوں کہتے ہیں؟ خمر کا روٹ میننگ ہوتا ہے ڈھک دینا, ڈھانپ دینا. خمر کا روٹ میننگ کیا ہوتا ہے, ڈھانپ دینا. کیونکہ شراب جو ہوتی ہے, نشہ جو ہوتا ہے, ہماری عقل کو ڈھانپ دیتا ہے, انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. اسی سے خمار بنا ہے, خمار دوپٹے کو کہتے ہیں. وہ دوپٹے کو کیوں کہتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے, اس لیے اس کو خمار کہتے ہیں, کیونکہ اس کا لفظی میننگ کیا ہو گیا, ڈھانپ لینا. اب شراب یا نشہ ہماری عقل کو ڈھانپ لیتا ہے, ہماری عقل کے دروازے بند کر دیتا ہے, نشے میں کچھ سمجھ نہیں آتا انسانوں کو, اس لیے خمر کس کے لیے آتا ہے, نشے کے لیے, شراب کے لیے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ ورڈ میں آپ کو اس لیے بتاتی چلتی ہوں کمپیریزن, کیونکہ ایک جگہ خمر آیا, دوسری جگہ خمار آئے گا, آگے پردے کے آیتوں میں تو آپ کہیں گے تو شراب ہوتا ہے, یہ دوپٹہ کہاں سے آ گیا, ٹھیک ہے نا. اس لیے تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بے شک نشہ, والمیسر اور جوا, والانصاب اور بت, نصب کی جمع, پہلے بھی میں نے بتایا تھا نصب کے لیے ڈیپ بتایا تھا, اور بت, والازلام اور فال کے تیر, جو لوگ تیر کر کے قسم وہ کرتے تھے, قسمت نکالتے تھے کہ ایک کسی تیر پر آدھا, کسی تیر پر 0, کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا یہ کام ہوگا, کسی پر لکھا ہوتا تھا نہیں ہوگا, اور جو بھی تیر ہوا وہ جو بھی لگا, جو اس طرح سے اس سے قسمت معلوم کرتے تھے. رجسن ناپاکی ہے, کیا ہے یہ ناپاکی, رجس گندا, گندگی ہے, ناپاکی ہے, من عملی عمل میں سے, شیطانی شیطان کے, فاجتنبوہ تو تم اجتناب کرو اس سے, اجتناب مطلب بچو, اجتناب کرو امر ہے تو تم بچو اس سے, لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے, اگر ان سے نہیں بچیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. یعنی اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے, اور کامیاب قرآن میں کون سی کامیابی ہوتی ہے, آخرت کی کامیابی, دنیا کی کامیابی نہیں, آخرت کی کامیابی, کیونکہ وہی کامیابی ہے, وہی اصل سکون ہے. دنیا کی کامیابی کچھ نہیں, دنیا میں تو ڈگری مل گئی لیکن سکون کا ہے انسان کو, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت آتی ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں ہمارے لیے کوئی شافی بیان واضح کر دیجئے.
تو سورہ بقرہ کی یہ والی آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر، وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اس میں فائدے کم نقصان زیادہ ہیں۔ حضرت عمر کو بلا کر یہ آیت پڑھی گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کری کہ یا اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں ہم پر کوئی شافی بیان واضح فرما دیجیے، یعنی کوئی کلیئر بیان۔ تو سورہ نساء کی یہ والی آیت نازل ہوئی جس میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی جو نشے کی حالت میں ہوں وہ شراب کے جو نشے کی حالت میں ہوں نماز سے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر کو بلا کر وہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے دعا کی یا اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی شافی بیان واضح فرما دیجیے۔ تو سورہ مائدہ کی یہ آخری آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا کہ بے شک یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے تو ان سے بچو، یہ والی آیت پڑھی گئی تو حضرت عمر نے کہا ہم باز آئے، ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ ٹھیک ہے، جنگ احد کے دن کچھ لوگوں نے شراب پی رکھی تھی، اسی حال میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ جنگ احد کب آئی تھی؟ اس حکم کے آنے سے پہلے، شراب کے حرام سے پہلے جنگ احد ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یعنی انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس کے بارے میں پوچھا، تب کوئی حکم نہیں آیا تھا اس لیے ان کے لیے یہ معاف تھی، کیونکہ جب حکم نہیں آیا تھا تب مر گئے انسان تو اس کے لیے معاف تھی۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ممبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے لوگوں شراب حرام ہوئی، شراب حرام ہوئی، یعنی یہ بات آیت یہ پڑھا رہے تھے شراب حرام ہوئی، 5 چیزوں سے وہ بنا کرتی ہے، انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جوں سے، اور جس مشروب سے عقل میں فکر آئے وہ خمر ہے، وہ حرام ہے۔ سمجھ گئے؟ جس مشروب یعنی جس پینے کی چیز سے عقل میں خمر آئے، عقل میں ہماری نشہ چڑھ جائے، عقل ہماری خراب ہو جائے، وہ چیز حرام ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ شراب ہے یا نہیں، بیسیکلی اس کا ترجمہ آپ یہ کریں نشہ، جس چیز میں نشہ ہے وہ چیز حرام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا شراب بطور دوا استعمال کی جا سکتی ہے؟ بطور دوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خود بیماری ہے تو یہ کیا فائدہ دے گی؟ سمجھ میں آگئی نا، وہ خود بیماری ہے تو کیا فائدہ دے گی، سمپل سی بات ہے۔ تو نشے کے لیے بھی، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو میڈیسنز وغیرہ میں ملی ہوتی ہے وہ الکوہول ہوتی ہے، اور الکوہول سے جو ہے وہ نشہ نہیں چڑھتا، الکوہول جو ہوتی ہے اس سے نشہ نہیں چڑھتا، اور وہ ایک کوانٹٹی میں استعمال کی جاتی ہے، اس کوانٹٹی سے زیادہ جب وہ نشے میں کنورٹ ہو جائے تب وہ منع ہوتی ہے، اور وہ عموماً کسی دوائی میں استعمال نہیں ہوتی۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوائیوں میں جو ہے الکوہول ہوتا ہے تو نہ اس کو پیے، لیکن اس سے پتا چلا کہ نہیں، ہاں، تو اس میں جو الکوہول ہوتا ہے وہ شراب نہیں ہوتی، وہ نشہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، نشہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے، جو بندہ دنیا میں اس کو پیے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو 2 زخیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ حضرت ابن عمر کی دوسری روایت یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، بنانے والے پر، اٹھانے والے پر، جس کے لیے اٹھائی جا رہی ہے اس پر، اور شراب کی قیمت کھانے والے پر، سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اور آج کل میڈیا کا آ رہا ہے ایڈورٹائزمنٹ، اور ایڈورٹائزمنٹ بھی جو کرتا ہے اس پر بھی حرام ہے۔ انما بے شک یریدو ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے شیطان ان کے یوقیع وہ ڈال دے، یوقیع واقع کرنے سے بنا ہے، واقع کرنا، چھا جانا، ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، عداوت دشمنی، اور بغضاء بغض، فی الخمری شراب میں، یا شراب میں یعنی کہ نشے میں یا نشے کی وجہ سے، والمیسر اور جوئے کی وجہ سے، وَيَسُدَّكُمْ اور وہ روک دے تمہیں، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل تو کیا، انتم تم منتہون باز آنے والے ہو، رکنے والے ہو، فائل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم باز آنے والے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ شیطان کا کام ہے اور شیطان کیا کرواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس سے بچتے ہو، باز آنے والے ہو۔ شیطان تمہارے درمیان دشمنی ڈالتا ہے، بغض ڈالتا ہے، کس کے ذریعے؟ شراب کے ذریعے۔ آپ بھی دیکھا ہوگا شراب پینے والے کا حال کیا ہوتا ہے، ان کے گھر کا نظام کیا ہوتا ہے، مار پیٹ، بچے برباد، پیسے برباد، گھر تباہ برباد۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، یہ گندگی ہے، اس سے سارے نظام خراب ہو جاتا ہے گھر کا، اور اللہ کے راستے سے وہ رکے وہ الگ۔
वातिउ अल्लाह, और इताअत करो अल्लाह की, वातिउ रसूल, और इताअत करो रसूल की। दोनों क्या हैं? ये अम्र हैं। वहज़रू, और डरो, हज़ारा से और डरो अम्र है। फाइन, फिर अगर तवल्लई तुमने मुंह मोड़ लिया, बल्ला फेर लिया, मोड़ लिया, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नमा, बेशक, अला रसूलिना, हमारे रसूल पर, बलागुन, पहुंचा देना है, मुबीन, खुल्लम खुल्ला। यानी इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की और डरो। अब रसूल ने तुम्हें सब पहुंचा दिया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है। हमारे रसूल का काम जो था वो हमारे रसूल ने पूरा कर दिया, यानी कुरान आ गया, हिदायत आ गई, रसूल की सुन्नत आ गई, रसूल के तरीके आ गए हमारे पास। अब हम जो करेंगे उसकी जिम्मेदारी हम पर है। लईसा, नहीं है, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर जो आमनू, ईमान लाए, व अमीलू, और उन्होंने उन सब ने अमल किए, स्वालिहात, नेक, जुनाहुन, कोई गुनाह, फीमा, उसमें, जो तईमू, उन्होंने खाया, ताम से, तईमू, उन्होंने खाया। अब पीछे क्या आया था? अतआम, खिलाना, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? तईमू, उन्होंने खाया। हाँ, इज़ा माँ, जब, इत्तक़ू, उन्होंने तकवा किया, व आमनू, और वो ईमान लाए, व आमिलू, और उन्होंने अमल किए, सालिहात, नेक, सुम्मा, फिर, इत्तक़ू, उन्होंने तकवा किया, व आमनू, और वो ईमान लाए, सुम्मा, फिर, इत्तक़ू, उन्होंने तकवा किया, व ahsanu, और उन्होंने नेक काम किए, वल्लाहु, और अल्लाह, युहिब्बु, पसंद करता है, मुहसिनीन, नेकी करने वालों से। कितनी अच्छी आयत है। ईमान लाए, तकवा किया, फिर ईमान लाए, फिर नेक काम किए, फिर तकवा किया, फिर नेक काम किए, फिर तकवा किया, यानी रुके नहीं अपने काम से, नेकी करते गए। मोमिन ऐसा नहीं है कि आज नेक काम कर ली, चलो अब सुकून से बैठ गए, अब नहीं। आज आपने कुरान पढ़ लिया, गौर और फिक्र कर लिया, कुरान पूरा हो गया, बस अब हमारा काम भी पूरा हो गया, नहीं। मोमिन क्या करता है? अब शुरुआत हो गई है, अब मुझे मजीद हासिल करना है, अब मुझे कुछ और हासिल करना है, अब मुझे इससे ज्यादा पढ़ना है, और ज्यादा हासिल करना है, मतलब तकवे पर तकवा, और ज्यादा वो पढ़ते चले जाते हैं मोमिन। शराब से मुत्तलिक जब ये आयतें नाजिल हुई तो कुछ सहाबा कराम जो हैं उनके दिलों में ये ख्याल पैदा हुआ कि हम में से फलाह जंगे औद में शहीद हो गया, उसके पेट में शराब थी, उसका क्या होगा। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम में से बहुत से आदमी शराब पीते थे और जुए का माल खाते थे, वो इस हुक्म से नाजिल होने से पहले ही इंतकाल कर गए, उनका क्या हाल है। इस पर यह आयत नाजिल हुई जिसमें इरशाद हुआ कि ऐसे लोगों पर कोई गुनाह नहीं जिन्होंने शराब और जुए के माल को हराम होने से पहले इस्तेमाल किया हो, और जिन लोगों ने ईमान कबूल करके नेक काम किए हों और उस वक्त की हराम शुदा चीजों से परहेज किया हो। उस वक्त की मतलब जब चीज हराम हुई थी उस वक्त की हराम चीजों से परहेज किया हो, तो और उसके बाद जो हराम हुई है उसको स्किप कर दो, मतलब तो ऐसे लोगों पर कोई गुनाह नहीं है। यानी जब शराब का हुक्म नहीं आया था लेकिन वो पहले नेकी के काम करते थे। जितने भी सहाबा कराम थे, जो जंग औद में शहीद हुआ था, आपको क्या लगता है उनका मर्तबा क्या होगा? कितने नेक काम किए होंगे, क्योंकि जंग औद में गए नेक लोग थे। लेकिन शराब का हुक्म नहीं आया था तब, शराब इसलिए पी रखी थी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अरब की घुट्टी में शामिल था शराब का पीना। छोटे छोटे बच्चों को नशा देकर माएं सुला दिया करती थी, चलो नशे की दवाई पिला दो, मैं थोड़ा सा काम कर लूंगी, जैसे आज होता है फिनारगल पिला दो और मैं अपना काम कर लूंगी। और ये हम बच्चे के अंदर नशे की आदत डालते हैं बचपन से। कभी भी कितने भी परेशान हुआ, काम हो ना हो, नशा मत दो बच्चों को, इसी से शुरुआत होती है। तो नशा घुट्टी में शामिल था, इसलिए वो लोग, उनके लिए इतना आसान नहीं था शराब छोड़ना, धीरे धीरे करके छोड़ा। लेकिन जब हराम हो गई तो मुकम्मल हराम हो गई। जब शराब हराम हुई तो गली मदीना की, मक्का की गलियों में बिल्कुल ऐसे थी नदी की तरह, नालियों में शराब, ऐसा साफ पानी की तरह शराब बह रही थी नालियों में। मतलब लोगों ने उठा उठा कर बोतलें फेंकी थी अपने घर से, ड्रम के ड्रम उलट डाले उन्होंने। मतलब जब ये हराम हुई थी फिर उन्होंने कुछ नहीं सोचा। तो ऐसे लोगों पर गुनाह नहीं है जिन्होंने तकवा किया फिर नेकी की, फिर तकवा किया फिर नेकी की। ऐसे लोगों से तो अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। लेकिन शराब जब हराम हो गई उसके बाद तो सबने छोड़ दिया, ठीक है।